میں تو خاموشی سے یہاں دیکھنے آیا تھا کہ کس کس جگہ پہ یہ کٹنگ جو ہوئی ہے، درخت کاٹے گئے ہیں، وہ کس کس جگہ پہ کاٹے گئے ہیں، اور وہاں پہ کیا واقعی حقیقت میں کچھ ایسے درخت ہیں جو نہیں کٹے، جیسے کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سارے درخت نہیں کاٹے گئے۔ پہلے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس تمام ایریا کی ایک پوری میپنگ کی گئی ہے، اور وہاں پہ وہ درخت جو پیپر ملبری کے تھے ان کی نشاندہی کی گئی، اور ایک ایکس کے ذریعے اس کے اوپر تمام درختوں کے اوپر نشان لگائے گئے، اور کچھ درخت جو انڈیجنس تھے، جیسے یہاں پہ کچنار کے درخت ہیں اور 3-4 اور مختلف اقسام کے درخت آپ کے پیچھے آپ کو نظر آئے ہیں جو ہم نے یہاں پر چکر لگایا ہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا حقیقت میں ایسا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ صفایا پھیر دیا گیا ہے اور تمام درخت اکھاڑ دیے گئے ہیں اور کہا گیا کہ کچھ ہم نے چھوڑ دیے اور کچھ ہم نے اکھاڑ لی ہیں۔ تو ابھی ہماری 2 سائٹس اور ہیں، یہاں سے نکل کے ہم 2 سائٹس پہ اور جائیں گے، مگر یہاں پہ چیدہ چیدہ درمیان میں آپ کو وہ تمام درخت نظر آ رہے ہیں جو نہیں کاٹے گئے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے کچھ بھول چوک بھی ہو گئی ہو، مگر حرج نہیں اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہے، لیکن اگر سسٹمیٹک کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس میں بے پرواہی کی گئی ہے یا لاپرواہی کی گئی ہے اور تمام درخت کاٹے گئے ہیں، تو وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ تو ابھی آپ سب کے ساتھ آپ کے کیمراز کی موجودگی میں ہم یہی اگلی دونوں سائٹس پہ بھی جا کر دیکھیں گے کہ کیا حقیقت میں ایسا ہوا ہے، اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر 7-7 8-8 فٹ کے درخت لگائے جا رہے ہیں، تو کیا وہ جو درخت لگائے جا رہے ہیں وہ 7-7 8-8 فٹ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ جو چھوٹے پودے ہیں، فار ایگزامپل اگر پنیری لگائی جائے تو یہ موسم نہیں ہے پنیری لگانے کا۔ 7-8 فٹ کا درخت تو کسی بھی وقت لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر سیڈ پھینکا جائے یا پنیری لگائی جائے تو اس کے لیے سپرنگ کا موسم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے ذہن میں اور آپ ہی لوگوں کی تمام جو کرٹیک چل رہا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ کیا واقعی یہ 7-7 8-8 فٹ کے پودے لگائے جا رہے ہیں؟ تو کم از کم اس سائٹ پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف پودے لگائے جا رہے ہیں بلکہ پانی وانی بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو لگتا ہے بظاہر کہ کچھ درخت بچائے بھی گئے ہیں، بہت سے درخت کاٹے گئے ہیں۔ وہ جو انہوں نے ایک سکیم جو انہوں نے کہا کہ جس پہ انہوں نے نشاندہی کی تھی، ہم نے ان سے 2 اقسام کے کاغذ آج مانگے ہیں۔ ایک ہم نے یہ کاغذ مانگا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ ملبری کی وجہ سے اتنی الرجی ہوتی ہے اور اتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور میں نے بھی ٹیلی ویژن پہ کہا کہ بھائی یہ استھما کے جو مریض ہیں جن کو دمہ ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کو اسٹیرائڈز بعض دفعہ لینے پڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو COPD کے مریض ہیں ان کی تو جان و زندگی کا معاملہ بن سکتا ہے، زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جو بزرگ آپ نے دیکھا ہوگا جو آکسیجن ماسک لے کر جاتے ہیں، اس بیماری کو COPD کہتے ہیں، یا آکسیجن کے ٹینکس یا بوٹلز ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 30 سے 37% تک لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، جس کا ڈیٹا ہم نے مانگ لیا ہے۔ ہمارے دفتر کل پرسوں تک وہ ڈیٹا پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں 3 مختلف ممالک میں، جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ثابت کرتی ہیں کہ ملبری ٹری سے یہ صرف معاملہ پاکستان میں نہیں ہوتا بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی پرابلم ہے، وہ بھی اسٹڈیز مانگ لی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ملازمت ہے۔ 3399 یعنی 3400 ایکڑ شکر پڑیاں میں یہ جنگلات ہیں، یہ ان کا علاقہ ہے، جس میں 27 ایکڑ کے اوپر یہ کٹائی ہوئی ہے، مارگلا کا یہ حصہ ہے، اور اس میں سے 27 ایکڑ کے اوپر یہ کارروائی کی گئی ہے، جس میں تقریباً 1001 جو مقامی درخت تھے جو سٹیٹمنٹ مجھے دی گئی ہے وہ بچائے گئے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، گن تو نہیں رہا، گننے چاہیے، مگر میں چاہوں گا کہ EPA اس کے بعد ان کو کنفرم کرے اور ان کو گنے بھی۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اس کی ہیئرنگ کب ہوئی ہے؟ کیا یہ ہیئرنگ کے بغیر ہی کاٹ دیے گئے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک محکمہ اٹھے اور سوچے کہ میں نے کاٹنے ہیں درخت اور اگلے دن جا کے درخت کاٹنا شروع کر دے؟ تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان تمام معاملات کے لیے F9 پاک کا جو سینٹر ہے وہاں پہ ہیئرنگ کی گئی تھی، جس میں اس وقت کی EPA کی چیئرپرسن جو تھیں وہ موجود تھیں، جس میں محکمہ صحت جو ہے اس کے جو لیڈران تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو وہ اس کی بھی کارروائی اور اس کے منٹس میں نے منگوا لیے ہیں، کیونکہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پبلک ہیئرنگ کی گئی تھی وہ کیا تمام علاقوں کے لیے کی گئی تھی یا صرف F9 پاک کی کٹائی کے لیے کی گئی تھی، اور اگر وہ صرف F9 پاک کے لیے کی گئی تھی تو یہ بڑی بات واضح ہونی چاہیے
کہ اسلام آباد میں مارگلا کے ایریاز میں جہاں بھی کٹائی ہوگی اس کے لیے جو پبلک ہیئرنگ کی ضرورت ہے، لوازمات ہے. آخر کو لوگ دیوانے نہیں ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سنا جائے اور ان کے کنسرنز پہلے سے حل کیے جائیں. اور اگر وہاں پہ 10 لوگ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے 3 ایسے ہوں گے جن کو استھما کی تکلیف ہوئی ہوگی یا پولن الرجی ہوئی ہوگی، تو ان کی بھی آواز آئے گی. تو ہیئرنگ کرنے سے بہت سی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں مس کمیونیکیشن کے ضمن میں آ جاتی ہیں یا کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں، وہ خود ہی دور ہو جاتی ہیں جب پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے. تو ہم پبلک ہیئرنگ بھی کریں گے. ای پی اے کو بڑا کلیئر ڈائریکشن ہے کہ کوئی بھی ایسی کارروائی جس کے لیے ای پی اے کی اجازت نہ لی ہو، کوئی بھی کارروائی جس کے لیے ای پی کی اجازت نہیں لی ہوئی ہے، اس کے اوپر محکمہ فوری طور پہ عملداری کرے گا، قانون کے مطابق کرے گا. شو کاز نوٹس دیا جائے گا. شو کاز نوٹس دیے گئے ہیں اور 1-2 لوگوں نے کمپلائی کیا ہے. انہوں نے آ کے ای پی اے کی تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کی ہیں. مثلاً اگر گرد اڑے گی تو انہیں کیا کرنا ہوگا. یہ میں کنسٹرکشن پروجیکٹس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور کل پرسوں میں ہم وہاں بھی جائیں گے. ابھی تو ہم صرف یہاں شکر پڑیاں آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے. جہاں جہاں کنسٹرکشن ہو رہی وہاں بھی جائیں گے، اور وہاں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر آپ درخت اکھاڑیں گے تو کوشش کریں گے اس کو پلانٹ کرنے کی، یعنی اس کو کاٹیں گے نہیں، اس کو اکھاڑ کے کسی اور جگہ پہ لگانے کی کوشش کریں گے اگر وہ وائبل ہو. دوسرا، ہر درخت جو آپ اکھاڑیں گے اس کے بدلے میں 3 تو خود لگائیں گے. یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری میں بات واضح کر دوں، ہماری ذمہ داری درخت کاٹنا بھی نہیں ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ درخت لگانا بھی نہیں ہے. یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے قانون میں. ہماری ذمہ داری ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے جو کاغذات، جو اجازتیں ان کو چاہیے وہ اجازتیں لیں، اور اگر وہ اجازتیں نہ لیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو جرمانہ کیا جائے. اور ہم کروڑوں کی تعداد میں جرمانہ کر چکے ہیں ان لوگوں کو. ای پی اے کر چکا ہے جرمانہ جن لوگوں نے درخت پریویسلی کاٹے ہیں بغیر اجازت کے، چاہے وہ ہاؤسنگ سکیمز ہوں چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں. لیکن ایک بات واضح ہو جائے کہ اس وقت ہماری جو بندش ہے قانون کے مطابق وہ یہ کہ ہم 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکتے ہیں. ارے بھائی، کسی نے 40 کروڑ کے درخت کاٹ دیے اور 10 لاکھ جرمانہ لے کے وہ آگے ہوا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک ہاؤسنگ کالونی بننے لگی ہے، اس نے سارے جنگل میں درخت کاٹ دیے اور اس نے کہا یہ لو جناب 10 لاکھ روپے جرمانہ، اور بات ختم ہوئی. تو یہ بات اب ختم نہیں ہوگی. میں قانون میں ترمیم پیش کر رہا ہوں کہ جتنا نقصان جنگلات کا ہوا ہے اس کی مطابقت سے جرمانے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا 10 لاکھ کا جرمانہ. 10 لاکھ کی کیا اہمیت ہے؟ ہو سکتا ہے جس زمانے میں یہ جرمانہ رکھا گیا ہو یہ کوئی بڑی رقم ہوتی ہو، لیکن آج کل جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایکڑوں اور ایکڑوں کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بن جائے اور آپ 10 لاکھ جرمانہ، یہ بات نہیں چلے گی ایسے. اس وجہ سے میں نے گزارش کی ہے، اپنے محکمے کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس قانون میں ترمیم فوری طور پہ موو کی جائے اور جتنا کوئی نقصان کرے گا اس سے زیادہ اس کو جرمانہ